ایک طوفان آیا ہے اور اس نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ میں نے آپ کو ایک خدشے کا اظہار کیا تھا اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر، صرف 12 گھنٹے کے اندر وہ کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 2 لوگوں کے اوپر بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے پارٹی کے اندر سے۔ صدر عارف علوی کے خلاف کس نے سازش کر دی یا پھر صدر عارف علوی خود ایکچولی ایک سازشی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج دوپہر کو تقریباً 1:45 بجے ایک طوفان آیا ہے اور اس نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ سیاسی طوفان اس کو میں کہوں گا کہ ایک سیاسی طوفان آیا ہے اور وہ سنبھالا نہیں سنبھل رہا۔ معاملہ کیا ہے تھوڑی دیر میں اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ آپ کو انفارم کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ اب ہم جو ہے وہ اپنے اس تقریباً 7 لاکھ سبسکرائبرز تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، یا شاید جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب تک پہنچ چکے ہوں گے، کیونکہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 6,98,000 سبسکرائبر سے بھی اب زیادہ ہو چکے ہیں۔ سو وی آر ناؤ جسٹ این انچ اوے فرام دیٹ ٹارگیٹ۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے سبسکرائب کیا، اور جنہوں نے اب تک نہیں کیا ہوا وہ ہماری مدد کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم 7 لاکھ سبسکرائبرز کا ٹارگٹ جو ہے وہ ہم اچیو کر لیں۔ اس کے علاوہ میں نے ایک پول بھی ڈالا ہوا تھا ٹویٹر اور یوٹیوب کے اوپر، اس کی ساری تفصیلات جو ہے وہ میں اگلی ویڈیو، اس کے اندر بھی ایک کام ہوا ہے، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، وہ کیا ہوا ہے وہ میں اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بڑی مسٹیریس قسم کی اس کے اندر ایک چیز ہوئی ہے، بڑا ایک حیران کن کام ہوا ہے اس کے اندر، یہ میں بتاتا ہوں کس طرح کہ ہوا کیا ہے۔ لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک جو آپ کو خبر دی تھی، میں نے آپ کو ایک خدشے کا اظہار کیا تھا اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر، صرف 12 گھنٹے کے اندر وہ کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو پتہ نہیں مجھے مطلب وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہیں گے کہ یار مطلب تو یہ جی گل کیوں کی تھی، تو مجھے نہیں پتا تھا، لیکن یہ ہو گیا ہے، وہ سارا معاملہ کہ اس کی اپڈیٹس بھی آپ کو دیتا ہوں۔ لیکن جو سب سے پہلا طوفان آیا ہے آج وہ کیا ہے، ذرا سب سے پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ ہے جناب صدر عارف علوی صاحب کی جانب سے، عارف علوی صاحب کی جانب سے، اور اس کے اندر بڑی ذرا ڈیٹیل سے میں نے اس پہ کامنٹری کرنی ہے، تو ذرا اینڈ تک غور سے سنیے گا کہ کہانی ڈل کیا رہی ہے، غور سے سنیے گا۔ عارف علوی صاحب نے دوپہر کو 1:45 بجے ایک ٹویٹ کیا، اور یہ ٹویٹ ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، پہلے میں صرف پڑھ دیتا ہوں۔ As God is my witness, I did not sign official secrets amendment bill 2023 and Pakistan Army Amendment Bill 2023 as I disagreed with these laws. I asked my staff to return the bills unsigned within stipulated time to make them ineffective. I confirmed from them many times that whether they have returned and was assured that they were. However, I have found out today that my staff undermined my will and command. As Allah knows all, He will forgive inshallah. But I ask forgiveness from those who will be affected. اچھا، میں اس میں انہوں نے پھر تقریباً اپروکسیمیٹلی میرے خیال میں کوئی 18 منٹ کے بعد 18-19 منٹ کے بعد انہوں نے یہی چیز اردو میں بھی ٹویٹ کی، تو میں وہ اس کو اسی طرح ہی پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا، جی میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آفیشیل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے، کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس جا چکے ہیں، اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ جا چکے ہیں۔ تاہم مجھے آج پتہ لگا، اب آج سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آج 20 اگست کو انہیں پتہ لگا کہ جی میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف گیا۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے۔ بڑی ڈیٹیل ہے اس کے اندر، بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے۔ اب ہوا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیسیکلی یہ 2 بل جو ہیں جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں، ایک یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور ایک پاکستان آرمی ایکٹ، اس کے حوالے سے اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میں نے جو ہے اس کے اپنے سٹاف کو کہا تھا کہ میں اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتا اور آپ اس کو واپس بھیج دیں، اور اسٹیپولیٹڈ ٹائم کے اندر، اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہوتا ہے بیسیکلی جب آپ ایک بل بھیجتے ہیں عارف علوی صاحب کے پاس سائن ہونے کے لیے، تو اس کا 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ 10 دن کے اندر اندر آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ عارف علوی صاحب نے یا اسے ریجیکٹ کرنا ہے یا اسے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ 10 دن کے اندر اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے یا اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دیتے تو وہ آٹومیٹکلی قانون بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ سو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے۔
یہاں پہ انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غور سے سننے والی بات ہے کہ میں نے اپنے عملے سے کہا تھا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں، کہ یعنی میں نے اس پہ نہیں ماننا اور آپ اس کا وہ جو 10 دن کا ٹائم ہے اس کے اندر اندر ہی آپ اس کو واپس کر دیں، تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے، تاکہ اس کے بعد یہ انفیکٹو ہو جائیں۔ ظاہری بات ہے انفیکٹو اس لیے ہو جائیں گے کہ قومی اسمبلی موجود نہیں ہے، سینٹ وہاں پہ موجود نہیں ہے، آپ کا جو ہے وہ جوائنٹ سیشن ہو نہیں سکتا دونوں ہاؤسز کا، تو یہ آٹومیٹکلی انفیکٹو ہو جائیں گے جب تک اگلی اسمبلی الیکٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے کئی بار تصدیق بھی کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے سٹاف سے کئی بار پوچھا بھی کہ بھائی وہ واپس بھیج دیے ہیں، انہوں نے کہا ہاں جی بھیج دیے، لیکن آج مجھے پتہ لگا، آج یعنی اتوار والے دن ان کو 20 اگست کو جا کے پتہ لگا ہے کہ نہیں جی وہ بل جو ہے وہ واپس نہیں بھیجے گئے تھے۔ اب اس کے اندر 3-4 چیزیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ کیا عارف علی صاحب کے کسی نے جعلی سگنیچر کر دی اس کے اوپر؟ کیوں؟ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ کل یہ جیو کی یہ اسکرین دیکھیے، کل صبح 10:37 کے اوپر، کل صبح یعنی 19 اگست کو 10:37 کے اوپر یہ خبر جو ہے یہ اسکرین پہ چلی جیو کے کہ جی صدر مملکت نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹائم ہے تقریباً 11:15 کا نا، 11:15 کا ٹائم ہے، تو 24 گھنٹے گزر گئے، آج کا 11:15 آ گیا، اس کے بعد 12:15، 1:15، 2:15، 27 گھنٹے کے بعد عارف علوی صاحب آج ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تو اس بل کے اوپر دستخط کیے ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو جیو کے اوپر خبر چل رہی ہے، یہ تو میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ دے رہا ہوں، یہ کل پورے پاکستان کے تمام چینلز کے اوپر جو ہے یہ خبریں چلی ہیں کہ جناب عارف علوی صاحب نے یہ سگنیچرز کر دیے ہیں۔ اب اس میں یہ میرے پاس یہ ایکسپریس اخبار ہے، یہ ایکسپریس اخبار کی یہ آج صبح کی یہ ٹاپ نیوز ہے، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے آفیشل سیکرٹ آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر صدر کے دستخط باضابطہ قانون بن گئے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جنگ کے اندر یہ یہاں پہ اس جگہ کے اوپر یہ خبر ہے، یہ ہم آپ کو اسکرین کے اوپر بھی دکھا رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی یہی خبر ہے کہ جی عارف علوی صاحب نے دستخط کر دیے۔ سو ایک تھیوری تو یہ ہے کہ جناب عارف علوی صاحب نے جو ہے وہ منع کیا تھا، لیکن کسی نے ان کے جعلی دستخط کر دیے اور یہ قانون بن گیا۔ اچھا، دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ عارف علوی صاحب اپنی ٹویٹ میں جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ اس کو جو ہے وہ میں نے کچھ نہیں کیا اس کے اوپر، اور میں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ آپ اس کو واپس بھجوا دیں، اور میں نے ان سے بار بار تصدیق بھی کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جب کل 10:37 کے اوپر جب جیو کے اوپر یہ خبر چلی اور اس کے بعد پورا دن یہ خبر چلتی رہی، یہ مختلف اوقات کے اندر مختلف چینلز کے اوپر یہ خبر چلتی رہی کہ جناب آپ کے یہ سگنیچر ہو گئے ہیں۔ 27 گھنٹے لگے آپ کو اس چیز کے لیے، ایکچولی 27 گھنٹے لگے یہ چیک کرنے کے لیے کہ جناب یہ تو جھوٹی خبر چل رہی ہے، اور اتنی بڑی قانون سازی ہے یہ، اور ذہن میں رکھیے یہ ایسی قانون سازی ہے جس کا جو افیکٹ آئے گا وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آنا ہے، سیدھا سارا ملبہ مطلب ان کے اوپر بھی آئے گا اور جگہوں پہ بھی آئے گا، تو دماغ نہیں مانتا اس بات کو کہ یہ ہوا ہو۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ میں نے اس کا تھوڑا سا پروسیجر پوچھا کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ بل جو ہے یہ پارلیمنٹ سے اپروو جب ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ پہنچتا ہے عارف علوی صاحب کے پاس۔ عارف علوی صاحب کا جو سٹاف ہے وہ اس کی ایک فائل بناتا ہے، اور فائل جو ہے وہ MS لے کے جاتا ہے عارف علوی صاحب کے پاس یا پریزیڈنٹ کے پاس، وہ اس کے بعد اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر جو سوچ وچار کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، اس کے بعد وہ ایک ڈاکیومنٹ بناتے ہیں، اپنی طرف سے ایک لیٹر بناتے ہیں آرڈر کا، اور وہ آرڈر کے اوپر جو ہے آئدر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا اس کو ریجیکٹ کرنا ہے، یا تو وہ جو بل آیا ہوتا ہے وہ اسی کے اوپر سگنیچرز کر دیں گے اور وہ اپروو ہو جائے گا۔ اگر انہوں نے اس کو ریجیکٹ کرنا ہے تو وہ اس کا ایک اور ڈاکیومنٹ بنائیں گے، خود اپنا لیٹر لکھیں گے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اس کے اوپر لیٹر پیڈ کے اوپر، اور اس کے اوپر وہ لکھیں گے کہ جی میں فلاں چیز سے جو ہے میں اعتراض کر رہا ہوں اور میں اس کی وجہ سے اس بل کو ریجیکٹ کرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ اپنے سٹاف کو دیں گے اور وہ کہیں گے اس کو ریجیکٹ کر دیں اور اس کو واپس بھیج دیں۔ اب اس صورتحال کے اندر 3-4 چیزیں جو عارف علوی صاحب کے اگینسٹ جا رہی ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو سائن نہیں کیے، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے سائن نہیں کیے سے مراد ہے آپ نے اس کو اپروو نہیں کیا۔ اچھا، اگر آپ نے اس کو اپروو نہیں کیا تو پھر آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اگر آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے وہ وجوہات لکھی ہوں گی، آپ نے وہ ڈاکیومنٹ لکھا ہوگا
کہ جناب مجھے اس چیز سے اعتراض ہے، اس لیے ان 2 بلز کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں، وہ ڈیفینیٹلی اس کا ریکارڈ جو ہے وہ نکل آئے گا. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ جب ایک خبر آلریڈی چل چکی تھی، اب میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ بہت کم لوگ شاید جانتے ہوں گے، جو لوگ سوشل میڈیا پہ وہ جانتے ہوں گے، عارف الوی صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں. عارف الوی صاحب نہیں بلکہ ان کے صاحبزادے ہیں ڈاکٹر عواب الوی. ان کے صاحبزادے عواب الوی. عواب الوی صاحب جو ہیں وہ ایک زمانے میں پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو ہیڈ کیا کرتے تھے. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں باپ بیٹا جو ہیں وہ کتنے کو پرو ایکٹیو ہیں. کچھ یہ جو لوگ ٹویٹر فیس بک وغیرہ اس پہ ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ فون جو ہے نا وہ ہاتھ میں ہی رہتا ہے. میرے بھی اسی طرح، یہ میری بھی عادت ہے، مطلب میں بھی فون کے اوپر ٹک 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 لگا رہتا ہوں تاکہ پتہ لگے کہ کیا اپڈیٹس کیا آ رہی ہیں، کیا خبریں آ رہی ہیں. تو یہ دونوں باپ بیٹا جو ہے نا کچھ اس قسم کی شخصیت ہیں. اب یہ ہو نہیں سکتا اس انفارمیشن کے دور کے اندر کہ ایک چیز ہوئی ہو اور 27 گھنٹے لگے آپ کو اس کا ڈینائل پیش کرنے میں. 27 گھنٹے. جو ٹویٹ آج آپ نے 1:45 بجے کی ہے، یہ کل جب 10:37 کے اوپر جیو کے اوپر خبر چلی تھی، 11:37 1 گھنٹے کے اندر آپ اس کو ڈینائل دے سکتے تھے. یہ خبر رات تک کنفرم نہیں کی گئی، اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا، اسی لیے یہ اخباروں کی زینت بھی بن گئی ہے آج. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری اس میں ایک اور جو ٹیکنیکلٹی ہے جو عارف الوی صاحب میں سمجھتا ہوں جو ایک کھیل رہے ہیں، وہ بھی بڑے غور سے دیکھنے والی ہے. وہ یہ ہے کہ آخر میں جا کے وہ یہ کہتے ہیں however I have found out today that my staff undermined my will and command. As Allah knows all, He will forgive inshallah. But I ask forgiveness from those who will be affected. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ جی بڑا ہی پیڑا ہوا ہے، بہت غلط ہوا ہے، تاڑی ایسی تھی تیسی، میں انج کیا سی تو انج کرتا ہے، اور چلو ہن تے ہو گیا تو جیڑا تھلے آئے گا نا میں پہلے ہی معافی مانگ لینا جناب. یہ کہانی ایکچولی یہ ہے بھائی، یہاں پہ صدر پاکستان کی اگر بات نہیں مانی گئی ہے، یہ تو فل ٹائم ایک انکوائری بنتی ہے. کیونکہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے پچھلے 76 سال کی تاریخ میں کبھی اس طرح دیکھا ہو کہ ایک صدر مملکت جو ہے وہ پاکستان کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے تو کیا ہی نہیں، تے پتہ نہیں کس طرح ہو گیا، پتہ نہیں مطلب کون چکے لے گیا، کنے کرتا ہے. اٹس ناٹ دیٹ سمپل. There are too many things that are going against Arif Alvi's point of view. اب یہ کیوں ہوا ہوگا؟ آج یہ ٹویٹ یہ کیوں ہوئی ہوگی؟ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ میرے پچھلے 2-3 دن کے ویلاگز اٹھا کے دیکھیں تو میں بار بار آپ کو میں نے اس میں بتایا بھی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 2 لوگوں کے اوپر بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے پارٹی کے اندر سے. ایک ہے شاہ محمود قریشی اور ایک ہے عارف الوی. اور دونوں کے اوپر اس بات کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے، خاص طور پہ اگر میں عارف الوی صاحب، کیونکہ اس وقت پوائنٹ آف سبجیکٹ وہ ہیں، تو ان کے اوپر اس بات کا کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ ان کو جو کچھ کرنا چاہیے تھا پارٹی کے لیے انہوں نے نہیں کیا. اور خاص طور پہ جس طرح عمران خان صاحب گرفتار ہوئے، اعتراض کچھ پارٹی کے اندر لوگوں کا یہ بھی ہے کہ یہ گئے نہیں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے. ان کے اوپر اس بات کا بھی اعتراض ہے، چلیں عمران خان صاحب نہیں بشرا بی بی کے پاس چلے جاتے، چلیں آپ جیل نہیں جا سکتے، بشرا بی بی کے پاس تو جاتے، وہ ادھر بھی نہیں گئے. بشرا بی بی کئی دفعہ اسلام آباد آئی ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات نہیں کی. جو یہاں سے زیادہ تر جو بلز جا رہے تھے پارلیمنٹ سے، عارف الوی صاحب اس کو اپروو کرنا شروع ہو گئے تھے. خاص طور پہ ایک اور ایسا بل تھا جس کے بارے میں پورے پاکستان کو نہیں پتا تھا، وہ ایک دم اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں پیش کیا تھا کہ جناب یہ دیکھو یہ ہم نئی قانون سازی کر کے لے آئے ہیں. عارف الوی صاحب نے بھی اس کے اوپر سائن کر دیے، تو ایون کورٹ رپورٹرز ہکا بکا رہ گئے تھے کہ عارف الوی صاحب اتنا ماننا شروع ہو گئے. اب یہ جو ساری چیز ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ جس طرح انہوں نے ان 2 بلز کے بارے میں کہا، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس کا بہت بڑا افیکٹ تحریک انصاف کے اوپر آنا ہے. اب تحریک انصاف کے اوپر افیکٹ آ رہا ہے ان 2 قوانین کی وجہ سے، اور تحریک انصاف کے صدر نے ہی، ویسے تو وہ پاکستان کے صدر ہیں، لیکن تحریک انصاف سے منسلک ایک صدر نے اس کے اوپر خود سائن کیے ہوئے، یا اس کو اپروو کر دیا ہے، یا اس کو ڈیلیبریٹلی 10 دن کا ٹائم لگا کے تو اس کو قانون بنوا دیا. جبکہ اگر آپ ڈس ایگری کرتے تھے، آپ کے بعد جس دن یہ قانون آیا تھا 24 گھنٹے کے اندر لیٹر لکھ کے اس کو اسی وقت ریجیکٹ کر کے واپس بھیج دیتے. نہیں کیا آپ نے یہ بھی نہیں کیا. یہ خبر چلتی رہی کہ جناب اچھا، اب اس میں ایک انٹرسٹنگ ڈیٹیلز یہ بھی ہے کہ 8 تاریخ کو ان کو ایکچولی یہ بل جو ہے یہ 8 اگست کو ملا تھا. اب 8 اگست کا اور 18 یعنی کہ 10 دن 18 اگست بنتے ہیں.
تو 18 اگست کی ڈیٹ جو ہے وہ کراس کروا دی گئی، وہ کراس ہو گئی. 19 اگست کو خبر چلتی ہے 10:37 پہ، اور 20 اگست کو جا کے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو منع کیا تھا ان کو. تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ آرام سے چپ کر کے بیٹھے رہے. آٹومیٹکلی اب آپ نے وہ لیٹر لکھا ہوگا نا، آپ نے وہ ایک پیپر لکھا ہوگا، اور یہ فیکٹ ہے کہ پیپر لکھا جاتا ہے جس کے ذریعے ریجیکٹ کیا جاتا ہے کہ جناب میں اس کو قانون نہیں مانتا، اور پھر یہ واپس بھیجا جاتا ہے. وہ پیپر کدھر ہے؟ تو اچھا، اب پاکستان تحریک انصاف سے جڑے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیا کمال کر دیا عارف الوی نے، کیا زبردست کام کر دیا اس نے، وہ کہہ دیا جو ہو ہی نہیں سکتا تھا. اب یا تو واقعی مطلب میں ابھی بھی ڈاؤٹ رکھوں گا، کیونکہ میری نظر میں اس معاملے کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک صدر کے عہدے کا معاملہ ہے، اس کی عزت کا معاملہ ہے، اس کی تحقیقات پوری طرح ہونی چاہیے. یا پھر عارف الوی صاحب اپنی تحریک انصاف والی وہ جو رنجشیں ہیں نا، جو ان کو جو ہیٹ آ رہی ہے وہاں سے، حرارت آ رہی ہے پارٹی سے، یہ اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کہ پائن مین نے تو پتہ ہی نہیں کیا ہے. بھولے بن جانے نا، وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ اگر ہوتا ہے نا تو اس کا بڑا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے، منو پتہ نہیں لگا گڈی کدھر آئی. ایک بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ پائن میں آیا تھا کھڑا سے گڈی کوئی مار گیا آ کے. یہ عارف الوی صاحب یہ وہ والا فارمولا کھیل رہے ہیں. شاید میں ابھی بھی ڈاؤٹ رکھوں گا کہ پائن میں نے تو پتہ نہیں کوئی گڈی مار گیا آ کے، میں کیا کرا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر عارف الوی صاحب کو یہ نہیں پتا کہ گاڑی کون مار گیا، یہ اٹ سیلف اس عہدے کی توہین ہے کہ آپ کا یو آر سپوز ٹو بی دا کمانڈر آف دا آرم فورسز. پاکستان کی افواج کے کمانڈر کنسیڈر ہوتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اور یو آر دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان. اگر ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان کا کنٹرول اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس کے ملازموں کے اوپر نہیں ہے، جو لوگ ان کے انڈر کام کرتے ہیں، تو ان کی اتھارٹی کیا ہے پھر؟ اب یا تو یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ صدر عارف الوی کے خلاف کس نے سازش کر دی ہے، یا پھر صدر عارف الوی خود ایکچولی ایک سازشی ہیں. یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ٹھیک ہے. میں ذہن میں رکھیے، میں عارف الوی صاحب کے اوپر کوئی الزامات نہیں لگا رہا، لیکن بہت سے ایسے سوال ہیں جو عارف الوی صاحب سے پوچھنے بنتے ہیں یہاں پہ. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے رپورٹ کیا تھا، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جو گرفتاری ہوئی تھی، بائی دا وے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے آج ان کا 1 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ اپروو ہو گیا ہے، ان کو کورٹ میں پریزنٹ کیا گیا تھا آج. تو میں نے اس کے بعد آپ کو کل کے اپنے ویلاگ میں ایک پریڈکشن دی تھی کہ اگلی گرفتاری کس کی ہو سکتی ہے. وہ کیا تھا سنیے گا ذرا. لیکن اس ایف آئی آر کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس کے اندر ایک پارٹ جو ہے نا، وہ ایک لائن یہ بتاتی ہے کہ اگلی گرفتاری کس کی ہو سکتی ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے therefore at police station CTW FIA Islamabad prima facie a case under section 5 and 9 of Official Secret Act 1923 34 PPC is registered against former Prime Minister Imran Ahmad Khan Niazi, former Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi for wrongful communication, use of official secret information and illegal retention of cipher telegram, official secret document with malified intention, whereas اب آگے بڑا انٹرسٹنگ ہے، whereas role of the former SPM محمد اعظم خان، پرنسپل سیکرٹری کی بات ہو رہی ہے جو عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، جو اب مختلف جگہوں پہ آلریڈی جا کے اپنے بیانات ریکارڈ کرا چکے ہیں. former federal minister اسد عمر and other associates involved will be ascertained during the course of investigation. انہوں نے کہا جی ان دونوں کے رولز ابھی ہم چیک کریں گے کہ ان کے رولز کیا ہیں. تو یہ جو اگلی گرفتاری ہے نا، یہ ان دونوں کے اوپر لال بتی جل رہی ہے. اعظم خان صاحب تو اس وقت بیانات کے اوپر بیانات جو ہیں وہ دے رہے ہیں اور اپنی سائڈ آف دا اسٹوری وہ ریکارڈ کر رہے ہیں. اسد عمر صاحب جو ہیں وہ آلریڈی پریس کانفرنس کر کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں، لیکن اپنے آپ کو وہ ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ ہوں. البتہ رؤوف حسن صاحب جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے، وہ آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ اسد عمر اب ہم میں سے نہیں ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ بیان دیا تھا. تو ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ ان کا نام بھی جو ہے وہ اس ایف آئی آر کے اندر آیا ہوا ہے. تو مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی گرفتاری بھی ہو جائے. اگر شاہ محمود صاحب کی ہو گئی ہے، کیونکہ ایک آڈیو آئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو ایک آڈیو آئی تھی، اس کے اندر سائفر کے حوالے سے عمران خان صاحب گفتگو کر رہے تھے، اور اس میٹنگ کے اندر عمران خان صاحب موجود تھے، شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے، اعظم خان موجود تھے، اور اسد عمر شامل تھے. اور یہ اس سائفر کے حوالے سے کرنا کیا ہے یہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے ایلیجڈلی. تو اس لیے ان دونوں کے نام بھی جو ہیں
وہ اس ایف آئی آر کے اندر لکھے ہوئے ہیں. ناؤ یو انڈرسٹینڈ, میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگلی گرفتاری کس کی ہو سکتی ہے, یہ آپ نے گفتگو سنی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگلی گرفتاری یا لال بتی جو ہے وہ اسد عمر صاحب کے اوپر چل رہی ہے. تو آج یہ خبر جو ہے وہ رپورٹ ہو گئی ہے کہ اسد عمر صاحب کو بھی سائفر کی اس انکوائری کے حوالے سے گرفتار کر لیا گیا ہے. صرف 12 گھنٹے کے اندر اندر ہی یہ کاروائی ہوگی جو میں نے پریڈکٹ کیا ہوا تھا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.